الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، آج ہم اپنا نیا لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اینڈ دیٹ از اسٹارٹنگ ٹوٹلی نیو سبجیکٹ جو کہ صرف کا ہے، لیسن نمبر 29. اس کے علاوہ ہم اپنا ریڈنگ عربک جو ہے وہ بھی کنٹینیو کریں گے. ایک فیڈ بیک آیا ہے، اس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ریڈنگ کا پیٹرن چینج کرنا پڑے گا. فیڈ بیک یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رولز پڑھے ہیں بہتر یہ کہ ان کو قرآن پہ پہلے اپلائی کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی عربی کتاب جو ہے تو اس کو شروع کیا جائے. تو سورۃ الکہف چونکہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں پھر، تاکہ جو رولز ہم نے پڑھے ان کی قرآن کے اوپر بھی پریکٹس ہو جائے، اور آپ پھر جب کسی بھی سورہ کو خود سے کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. تو انشاءاللہ کل سے سورۃ الکہف جو ہے اس کا فری فلو اعراب جو ہے نا وہ ہم کریں گے فرام دا فرسٹ آیا. پہلے ہم نے اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اور مختلف لیسنز کی اپلیکیشنز کی تھی. اب ہم ان کو فری فلو بالکل شروع سے سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ کل سے. تو یہ اچھی تجویز ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ حدیث نمبر 2 جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ میں نے عربی کی کتابیں جیسے یہ ہے مناجات الحج، حج جو ہے یہ اعتکاف پہ ہے. یہ ہے جی لذت الصوم، یہ ہے نواقض الاسلام کہ جو چیزیں اسلام کو ختم کرتی ہیں. یہ ہے الالحاد نہیں ہوتا ایتھیزم اس پہ. تو میرے پاس تو تقریباً ایسی 100 کتابیں پڑھی ہوں گی، تو میں اس میں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ سب سے آسان ہو جو آپ کو ایز اے ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ریڈنگ کے لیے بھیجوں. تو انشاءاللہ وہ بھی آج کل میں کوئی فائنلائز کر کے آپ کو ہر ایک کو الگ الگ ایک چھوٹی سی کتابچہ ہوگا. ایک میرا ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جو بالکل ابتدائی بچوں کو عربی پڑھائی جاتی ہے جو اسلامی ملکوں میں، جیسے پہلی دوسری کلاس کو، جیسے ہمارے بچے نہیں چھوٹے پڑھتے کچھ چھوٹی چھوٹی بکس پڑھتے ہیں انگلش لرن کرنے کے لیے، تو وہ بھی میرے پاس ہیں کچھ بکس، وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. دے آر ویری سمپل. تو انشاءاللہ یہ اب ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نا ایک ہمارا ایٹ لیسٹ فلو بن جائے، اور کوشش تو کریں گے کہ کوئی درمیان میں رمضان میں بھی ٹائمنگ سیٹ اپ ہو جائیں افطار سے پہلے، تاکہ ہمارا جو کنٹینیوٹی وہ بریک نہ ہو. اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے. تو دس از دا پلان. تو میں ابھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بالکل
دوسرا جو عربی کا سیکشن ہے نحو جو ہے اس کی بیسکس تو ہم نے ساری پڑھ لی ہیں. اب صرف جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. صرف کیا ہے؟ صرف کا مطلب اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے گھمانا ایکچولی نا. ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو یوز کیا ہے اس کو مختلف مواقع پہ. جیسے وہ بادل اور ہوائیں جو ہیں وہ جو ہے نا ان کو چلاتا ہے گھماتا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف جو ہے لینگویج میں اس کا مطلب ہے جو اس کا مطلب بیسیکلی ٹو کنسٹرکٹ جو ہے نا ووکیبلری. یا اس کو جیسے میں نے پہلے بھی ایک لیسن میں کہا تھا کہ ایک اٹس لائک اے فیکٹری ہے جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے مختلف پیٹرن یوز کر کے مختلف ورڈز کریٹ کرتے ہیں پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف جو ہے اس پیٹرنز ہی کی اسٹڈی ہے اور مختلف قسم کے پیٹرنز ہیں ان کی ہم پہچان کریں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا استعمال کیا ہوا ہے ان پیٹرنز کو. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے ہم مختلف پھر ورڈز بنانا بھی سیکھیں گے اور مختلف جو پیٹرن سے بنے ہوئے ورڈز ہیں ان کا روٹ ورڈز ڈھونڈیں گے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز ہے. اور اسی کے اندر عربک ڈکشنری جو ہے اس کا استعمال آئے گا کافی زیادہ. تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کچھ آن لائن ڈکشنریز بھی ہیں وہ بھی اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو یوز دوز آن لائن ڈکشنریز. اچھا جی. تو صرف میں دو طرح کے جو ہے نا ورڈز ہیں جو کہ پاسبلٹی ہے لیکن ہم اس پہ فوکس ایک پہ کریں گے. ایک کو کہتے ہیں الجامد جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ جامد ہے. اور ایک ہے مشتق اشتقاق جو ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے. تو مشتق وہ ورڈز ہیں جیسے ہم نے فلیکسیبلٹی میں دیکھا تھا جی کہ جو فلیکسیبل ہیں ان کے ہم پیٹرنز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سٹک نہیں ہیں. تو اور جامد جو ہیں وہ بیسیکلی سٹک ہیں. ان کی صرف نہیں ان کو گھما کے ان کے پیٹرنز نہیں بنائے جا سکتے. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ مشتق جو ہے نا ورڈز کے اوپر ہی ہوگا. اچھا ایوری یہ اس کو انگلش میں ویسے اس پورے صرف کو مارفولوجی کہتے ہیں. مشتق جو ہے اس کو ڈیریویٹیوز کہہ سکتے ہیں آپ. ڈیرائیو کرنا کہ ایک ورڈ سے مختلف قسم کے ہم ڈیریویٹیوز نکالتے ہیں. تو ایوری مشتق جو ورڈ ہے نا اس کے اندر دو مین کمپوننٹس ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ آپ ذرا اس پہ فوکس کیجئے. ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹس جو کہ ایکچوئل ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کا کنٹینر جس کے اندر اس ورڈ کو ہم پلیس کرتے ہیں اس کانٹینٹ کو پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے اگزامپلز آ رہی ہیں. تو جو کانٹینٹ جو ہے جب اس کو کنٹینر میں ہم پلیس کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو کنٹینر کی مثال سمجھ لیں جیسے سانچے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سانچے کے اندر جب ہم یہ کانٹینٹ کو ڈالتے ہیں تو وہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو کہ اس کنٹینر کا حصہ ہوتی ہیں ایکچولی. تو یہ دو چیزیں. اور ایک تیسری چیز آگے آئے گی وہ یہ کہ وہ کنٹینرز کی بھی فیملیز ہیں. تو ایک کنٹینر جو ہے وہ ایک فیملی کے کنٹینرز ایک طرح کے ہیں دوسری فیملی کے دوسری طرح کے ہیں. اس طرح مختلف فیملیز آف کنٹینرز ہیں. تو تین چیزیں ہوگی. ایک ہے کانٹینٹ جو ایکچوئل ورڈ ہے. پھر اس کے کنٹینر ہے اور کنٹینرز جو ہے نا وہ مختلف فیملیز میں ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اور آئے گا آگے تو واضح ہوتا جائے گا.
اچھا جی. تو every word in the Arabic language has root letters. A majority of words have three root letters. ان کو کہتے ہیں ثلاثی, 3 سے نکلا نا. تو یہ جو روٹ لیٹر اوپر ہم نے پڑھا, ایک کانٹینٹ ہوتا ہے, ایک کنٹینر ہوتا ہے. تو یہ جو 3 روٹ لیٹر کا ایک ورڈ ہے, یہ بیسیکلی دس از دا کانٹینٹ. اور 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس کو ٹچ کریں گے ہم انشاءاللہ. لیکن مین فوکس ہمارا رہے گا جو ان ورڈز پہ جو 3 روٹ لیٹر سے بنے ہوئے ہیں. اوکے, the same content can be poured in different containers. تو وہ اپنی اس کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل دیکھیں, یہ نیچے یہ علم, ہی ٹاٹ, تعلیم اس کا مطلب ایجوکیشن ہے. معلم, لام کے اوپر کسرہ ہے, یہ ٹیچر ہے. عالم, اسکالر ہے. تعلم, ہی لرنڈ. علم, نالج. معلومۃ, فیکٹ. اعلم, مور نالجیبل. تو یہ بیسیکلی ہے تو لفظ 3 ہی ہے, عین, لام اور میم جو ہے. لیکن ان کو جب ہم ڈفرینٹ کنٹینرز میں رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, تو اس کی شیپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے میننگ بھی اس کے چینج ہو جاتے ہیں. لیکن ریلیٹڈ ہی, علم سے ریلیٹڈ ہی کوئی میننگ ہے. ایجوکیشن بھی علم سے ریلیٹڈ ہے. اور تو یہ جو 3 لیٹر ورڈ ہے, اس کے لیے ہم نے ایک ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے اکثر, وچ از فا عین لام. تو جیسے لفظ ہے کاف تا با کتبا, تو ہم کہیں گے کاف از ایٹ دا پلیس آف فا, تا از ایٹ دا پلیس آف عین, اینڈ با از ایٹ دا پلیس آف لام. تو اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ ہم یوز کریں گے جب بھی. تو کتبہ میں کہتے ہیں جی کاف از فا الکلمہ از کاف, ٹھیک ہے. عین الکلمہ جو ہے وہ تا ہے, اینڈ با, لام الکلمہ وہ با ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو ایڈریس کریں گے, جیسے یہ میں نے مثال جو یہ نیچے لکھی ہوئی ہے, کتبہ, فا الکلمہ, عین الکلمہ اور لام الکلمہ. اس کو ہم ایز اے اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجی میں یوز کریں گے. کہ مطلب میں سوال پوچھوں گا جی کہ اس میں عین الکلمہ کیا ہے, تو وہ جو اگر 3 لیٹر ورڈ ہوگا تو آپ نے 3rd جو ہے نا اس کو بتانا ہے کہ یہ. ہاں, یہ آ گئی اب کنٹینر کی بات جو ہم نے پہلے بریف پڑھا تھا. تو روٹس کا ہم نے پڑھ لیے کہ وہ 3 یا 4 لیٹرز کے ہوتے ہیں, سوری کانٹینٹس. تو دیز آر 3 لیٹرز یا 4 لیٹرز یا 5 لیٹرز ہوں گے. مینلی ہمارا 3 لیٹرز پہ ہی فوکس رہیں گا. ایکسکیوز می سر, السلام علیکم. سر جی یہ 3 لیٹر کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بھی بتائیے گا. کس 5-6 طرح لیٹر ورڈ ہے, 3 وہ روٹ لیٹر کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ آئے گا نا, ساری اسٹڈی اسی کی تو ہم نے کرنی ہے کہ کیسے اس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ساری ڈسکشن آئے گی آگے احمد فاروق صاحب. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یعنی اس کو ہم پڑھیں گے, اس کو جزر کہتے ہیں, کہ اس کا جو ہے اس کا جزر جو ہے اس کو ڈھونڈنا, اس کا روٹ ڈھونڈنا. تو اور بلکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ ڈکشنری ہی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ڈکشنری جو ہے اس کے اندر مثلا فار ایگزامپل اس میں ایک لفظ دیکھیں, یہ اوپر جو لسٹ ہے, مثلا معلومۃ لفظ ہے.
اب انگلش ڈکشنری تو الفابیٹیکلی ارینج ہے، تو عربک ڈکشنری ایسے ارینج نہیں ہوتی. اس میں معلومات جو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو پہلے اس کا روٹ اور اس کا جذر ڈھونڈنا پڑے گا. وہ عین لام میم ہے. تو وہ جو ہے جب آپ کو معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کے اندر یہ جا کے ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے میں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے اٹس لائک سانچہ ہے، وہ فریم ہے جس یا قالب ہے جس کے اندر وہ الفاظ جو ہم ان کو ڈالتے ہیں. تو ایوری تھنگ ادر دین، جیسے معلومات لفظ ہے اس میں عین لام اور میم کے علاوہ باقی جو سارا کچھ ہے وہ سمجھ لو وہ کسی کنٹینر کی وجہ سے اس کے اندر آیا ہوا ہے. اس کے اندر حرکات بھی ہو سکتی ہیں اور ایڈیشنل لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کنٹینر جو ہیں ان کی ڈفرینٹ فیملیز ہیں. اب یہ بھی تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کانٹینٹس ہم نے پڑھ لیا ہے، کانٹینٹس کو کنٹینرز میں ڈالتے ہیں. کنٹینرز کی آگے فیملیز ہیں جن کو الباب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ممبرز ہیں ان کو سیگا کہتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر فیملی میں جیسے ایک فادر ہوتا ہے، ایک مدر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چلڈرن میں بوائز ہیں اور گرلز ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے اگر ایکسٹینڈڈ فیملی دیکھیں تو انکلز ہیں، خالہ خالائیں ہیں. ٹھیک ہے. چاچے تائے ہیں. یہ سمجھ لیں ایک پوری فیملی بن گئی. ٹھیک ہے. لیکن ایک فیملی کے جو افراد ہیں یہی وہ دوسری فیملی کے افراد میں بھی ہیں لیکن وہ مختلف لوگ ہیں. تو بالکل ایسے ہی جو فیملیز ہیں اس کی بھی مثال ایسی ہیں کہ اس کے کچھ ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم کہتے ہیں سیگا. وہ آئے گا انشاءاللہ آگے تھوڑا اگر آپ ویٹ کریں تو، لیکن ابھی بیسکس ہم پڑھ رہے ہیں. تو فیملی کے اندر جو ہے نا وہ جو اس کے ممبرز ہیں ان کو ہم سیگا بولتے ہیں. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ اس کا سیگا ہے، یہ اس فلانے کا سیگا ہے. اور ہر فیملی ممبر جو ہے نا وہ تو کامن ہی ہیں لیکن ان کی فیملی جو ہے نا اس کی کچھ یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک فیملی دوسرے سے مختلف ہے، ممبر تو وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو this is an introduction to the family members. Every surf family has the following members. اچھا اس میں کچھ تو ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں اور کچھ انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے. پہلا فعل الماضی ہے. ٹھیک ہے. جیسے علم، مضارع یعلم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مجہول ماضی کو بنانے کا ہم نے دیکھا تھا کہ او ای ساؤنڈ ہو جاتی ہے، علم بن جاتا ہے. اور مضارع کا مجہول بنانا ہو تو او آ ساؤنڈ ہو جاتی ہے، یعلم بن جائے گا. امر جو ہے وہ علم ہے لائٹسٹ فارم میں. ٹھیک ہے. مجزوم فارم میں اس کی. اور نہیں جو ہے لا تعلم، یہ بھی ہم نے پڑھا ہو. تو 6 تو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. تو سمجھ لے 6 فیملی ممبر کو تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، ماضی مضارع اور ان کے دونوں کے پیسو اور امر اور نہیں. مصدر جو ہے بیسیکلی اٹس این آئیڈیا. اور اسی طرح اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ناموں کی تو آپ کو پہچان ہوگی کہ فاعل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے پڑھا تھا فعل کی کانٹیکسٹ میں. یہاں یہ دیکھیں یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول اور اسم ظرف. اچھا اس میں 6 جو ہیں یہ فعل ہیں پہلے یہ والے. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں 4 وہ اسم ہیں،
یہ لیفٹ پہ لکھا بھی ہوا ہے اسما. تو یہ اس کے فیملی ممبر ہیں. ایوری سرف فیملی کہ یہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں. کیا اتنے ہی ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہوتے؟ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 10 جو ہے نا ممبر تو اس کے مسٹ ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ مصدر جو ہے یہ جیسے دیکھا تعلیمن ہے، اسم فاعل معلم ہے، اور اسم مفعول معلم، یعنی اس میں لام پہ کسرہ ہے. اس پہ اکثر ہم اردو میں بول دیتے ہیں کہ یہ معلم ہے، یعنی ٹیچر کو ہم کہتے ہیں معلم ہے. وہ اگر عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بیسیکلی ٹیچر نہیں ہے، وہ مفعول ہے جس کو پڑھایا جا رہا ہے. تو معلم کہیں گے اگر لام کے اوپر کسرہ جو ہے تو وہ ٹیچر ہے. اس ظرف جو ہے وہ بھی معلم نہیں ہے. تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہو گیا اس کے فیملی ممبرس کا بھی. اور 6 اور 4 کی کیٹیگریز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اب تھوڑا ذہن میں پکچر کو لے کے آئے. پہلے ہم نے پڑھا کانٹینٹس، وہ ہم نے کہا جی کہ وہ جو اس کا 3 روٹ لیٹر جو ورڈز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال ہم 3 پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی روٹ کے لیٹرز ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا جی کہ کنٹینرز کیا ہیں. کنٹینرز جو ہے جس کے اندر ہم بیسیکلی وہ ایک قالب کی شکل ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک سمجھ لیں مولڈ ہے جس کے اندر ہم ان ورڈز کو ڈالتے ہیں اور وہ اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. Each one of these both ism and fail is a container. Each family member looks different depending upon what family member it belongs to. ٹھیک ہے. تو یہ جو 10 ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں یہ کنٹینرز ہیں اس کے فیملی کے. اور یہ ہر فیملی جو ہے اس کے اندر یہ آئیں گے، ماضی بھی آئے گا، مضارع بھی آئے گا. لیکن کیا ان کی شکل ایسی ہوگی؟ علم نہیں، ایسی نہیں ہوگی. ہر فیملی جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر جو اس کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں، لیکن یہ چیزیں آئیں گی ساروں میں، 1 سے 10 آئیں گے اس میں. وہ ہر فیملی کا ایک ماضی بھی ہوگا، مضارع بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. In other words, the shape of these containers vary from family to family. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا. Within each family, however, a given members will always look the same. Yes. ایک ہی فیملی کے اندر جو ہے وہ اگر ایک فیملی ہم نے فیملی نمبر اس کے نمبرز ہیں آئیں گے انشاءاللہ. وہ بھی فیملی نمبر 2 کی بات ہو رہی ہے، 3 4، تو وہ سیم ہی اس کے ہوں گے ممبرز. They will look the same. The container will maintain the same shape regardless of the contents within. Yes. Take a look at the following example of ism fa'il from a particular family. اب ہم پہلے ہم نے اوپر ایگزامپل دیکھی تھی اس کی، ٹھیک ہے. یہ جو علامہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کا جزر تھا عین لام میم، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو مختلف اس کی شکلیں بنتی ہیں وہ ہم نے دیکھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایگزامپل اسم فاعل کی. اب یہ کسی ایک پرٹیکولر فیملی کا اسم فاعل ہے، اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے. Notice that the contents vary but the pattern is the same. Say them aloud and notice how they rhyme. Again, the container is whatever remains once. اچھا اب دیکھیں نیچے یہ
اب ان کا جزر جو ہے یا ان کا روٹ الگ الگ ہے، ڈفرینٹ ہے، لیکن چونکہ یہ اب ہم ایک اسپیسیفک فیملی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے جو کنٹینر جو ہیں وہ ان کا سیم ہی رہیں گے. تو دیکھیں اب محسن جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہا سین اور نون ہے. پھر ہے مفسد، مصلح، مسلم. اب جزر چینج ہو رہا ہے لیکن جب یہ 3 لیٹر جو روٹ ورڈ ہے اس کنٹینر کے اندر جاتا ہے، اس فیملی کے اس کنٹینر میں جاتا ہے تو اس کی شکل ویسی ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیچے ان کا جزر، ان کے روٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، جو کانٹینٹ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. یوں کہہ لیں کہ محسن ان کا کانٹینٹ ہے ہا سین اور نون، مفسدون کا ہے فا سین اور دال، مرسلون جو سب سے لاسٹ پہ ہے اس کا را سین اور لام ہے. لیکن آپ ان کی شکل دیکھیں اور اگر رائم کرنا چاہیں تو ایک ہی طرح کی رائمنگ بنتی ہے، محسنون، مفسدون، مصلحون، مسلمون، مشرکون، مؤمنون، مرسلون. بیکاز یہ اس کی یہ ایک ہی فیملی جو ہے نا اس سے چکے ہے، اسم فاعل کی فیملی جو ہے. تو نیچے ایک چھوٹی سی ڈرل ہے وہ ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اب اس میں بتانا ہے کیا کہ اس کے اوپر تو اس کے روٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور سیکنڈ رو میں جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں تو اس کا جو کنٹینر ہے وہ بتانا ہے. جیسے پہلے کے اندر کنٹینر کا مطلب جو ایڈیشنل چیزیں اس میں آئیں وہ اس میں حرکات بھی ہو سکتے ہیں اور لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو کاف تا با و اوریجنل تھا. اب جب اس کو کنٹینر کے اندر ڈالا تو اس کے اندر کیا چیزیں ایڈیشنل آ گئی، ایک میم آ گئی، سکون آ گیا، دمہ آ گیا اور واو آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے اس کو کر کے دے دیا آپ کو، پہلا جو ہے نا ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دوسرا ہے نون فا اور سین. تو اس کے اگر آپ ایسے لکھیں گے تو جو کنٹینر کی وجہ سے جو اس کے اندر چینجز آئی ہیں وہ میم اور اس کے اوپر دمہ ہے اور پھر اس کے بعد تا اور فتح ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، نون جو ہے یہ تو اس کا پارٹ تھا، فا بھی پارٹ ہے، سین بھی پارٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ اور ایک اور آ گیا درمیان میں اس کے اندر الف جو ہے وہ ایڈیشنل آ گیا، وہ جو کہ اس میں نہیں ہے روٹ میں. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ سر یہ فا کلمے پہ نا وہ زیر آ گئی، حالانکہ یہ نفسا ہوتی ہے، تو یہ بھی چینج ہے اس میں. ہاں یہ بھی چینج ہے، بالکل. حرکات بھی ہیں، حرکات بھی ہیں اور جو ایڈیشنل لیٹرز ہیں وہ سارے کنٹینر کی وجہ سے آئیں گے. ٹھیک ہے، منافقن تو نون فا اور قاف ہے، تو اس میں میم کے اوپر جو ہے یہ ضمہ اور میم یہ نیو آ گیا نا. ٹھیک ہے، نون تو تھا اس کے اندر اور فا کے اندر جو ہے وہ کسرہ آ گیا، نفقہ ایکچولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. آگے ہے sort the following words to the best of your ability, group them without the words that share the same container. اچھا آپ گروپ کرنا ہے، مثلا حافظ، اس میں ہمیں پتا ہے ہا فا اور ضا ہے، حافظہ، تو اس کے اندر دیکھیں اور کہاں آئے گا، یہ محفوظ آئے گا اسی فیملی کا. اور تو کوئی نہیں نظر آ رہا. کاتبن سر نہیں حافظ ان کا ابھی کہہ رہے ہیں. کاتبن نہیں بنے گا؟ نہیں اب وہ اس سوال میں صرف یہ کرنا ہے کہ گروپ کرنا ہے. اچھا ٹھیک. یعنی
جیسے حافظن کا محفوظن کا ایک گروپ بن گیا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اگر کاتبہ کو دیکھنا ہے تو فیملی کے لحاظ سے پہلی میں آ جائے گا کاتبن, دوسری میں آ جائے گا کاتبہ, یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح تبدیلاً میں سر یہ اس میں وہ کنٹینر اگر ایک سیم رکھنا ہے تو پھر تو وہ اس کے جو رائم بھی ہونا چاہیے نا, مطلب اس فار ایگزامپل حافظن ہے تو اس طرح کا کوئی حافظن سے ملتا جلتا کوئی چیزوں, کیوں کنٹینر تو آپ نے سیم رکھنا ہے, مطلب روٹ ایک نہیں رکھنا, کنٹینر سیم رکھنا ہے. اچھا لیٹ می ریڈ دا سوال. اچھا آپ نے یہ سمجھا ہے سارٹ دا فالوئنگ ورڈز ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی, گروپ them with words that share, اچھا that share the same container. جی اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. پھر حافظن بنے گا اور کاتبن بنے گا اور موجودن بنے گا, محفوظن نہیں غلط ہو گیا. حافظن, کاتبن اور دکھیں اسی طرح اور کوئی ڈھونڈیں. ناصرن کدھر ہے؟ ہاں ناصرن. یہ یعنی اس کی کیریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس کے سیکنڈ لیٹر جو ہے نا وہ الف ہے اور فرسٹ لیٹر جو ہے وہ فتح ہے اور پھر کسرہ ہے اور پھر تنوین, ضمہ تنوین ہے. اور کوئی ہے اس میں؟ اچھا اسلم میں اکبر آ جائے گا. ٹھیک ہے. انفقہ بھی بالکل آ جائے گا. ٹھیک ہے. آؤ جیسا بھی آ جائے گا. اسی طرح اب دیکھ لیں کوئی اور ہاں یہ اس کا سکون آ رہا ہے, الف پہ سکون ہے, سکون نہیں ہو سکتا الف پہ. نہیں ہے. جی اچھا اینی وے. جی احمد فاروق صاحب. ضعفہ کا کاتبہ ہوگا. احمد فاروق صاحب نے ہینڈ ریز کیا. جی سر. لگتا ہے غلطی سے ہی ہو گیا. چلے میں لوور کر دیتا ہوں. اچھا جی تبدیلاً, اس کا دیکھیں تکبیراً آ جائے گا لاسٹ پہ. تسلیماً بالکل صحیح. تکلیماً. ہاں ٹھیک ہو گیا. تھینکس فاروق شاری صاحب فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. میں سمجھا تھا شاید وہ بیسیکلی روٹ کے لحاظ سے اس کو گروپ کرنا ہے, نہیں وہ کنٹینر کے لحاظ سے کرنا تھا. اچھا جی میں سوال یہ کرتا میرا کہ جتنے الفاظ ہیں نا جی سب کا جو پہلا لفظ ہے نا اس پر فتح ہے, اس کو کوئی خاص وجہ ہے؟ سلیکٹو ورڈ ہے انہوں نے سلیکٹیو کیے ہوئے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ایسا ہی ہو. آپ نے اچھا نوٹ کیا ہے. سر یہ جو 3 لیٹر ورڈ ہوتے ہیں نا اس میں جی پہلا اور آخری کا جو حرکت وہ سیم ہاں ہوتی ہے, جی جو عین کلمہ ہوتا ہے نا اس میں وہی وہ چینج ہوتا ہے. کسرہ وہی چینج ہوتا ہے, اس وجہ سے. جی لیکن وہ یہ جو عین والا ہے نا اس کے اندر بھی زیادہ آتا ہے فتح آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسرہ آتا ہے. جو دمہ ہے وہ بہت ہی کم ہے, یعنی فاعین لام عین والا جو پارٹ ہے اس میں دمہ تو بہت ہی کم, چند ایک لفظ ہے پورے قرآن میں. کاروما جیسے ہاں کروما ایک ہے, کروما بالکل ہے. کروبا جی یہ بہت کم ہے, زیادہ فتح اور کسرہ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. تو جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہر فیملی جو ہے اس کے اگر ممبر سیم ہیں تو ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس بیسیکلی اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں اور اس کی وجہ سے جو پھر
میننگ کے اندر چینجز آتی ہیں، وہ بیسیکلی دیٹ از دا ڈفرنٹ. ممبرس چاہے سیم ہی ہیں، جیسے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ کچھ فیملیز میں شدہ آ جاتا ہے ایکسٹرا، کچھ میں الف آ جاتا ہے، کسی میں تا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی وجہ سے پھر میننگ کے اندر چینجز آ جاتی ہیں. جیسے مثال انہوں نے دی ہے نیچے. ٹھیک ہے، اب اس میں اب ایک ہی فیملی کے اندر ہیں، دیکھیں یہ لفظ اس کے اندر ایکسٹرا ایک تا ہے اور ایک شدہ جو ہے. ٹھیک ہے، تو کلمہ یکلم سے بنتے ہیں یہ بیسیکلی. تو یہ تکلم میں تا آ گیا اور یہ ایک شدہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح یتکلم، یتکلم، تکلمن، متکلمن، تکلم، متکلم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل آپ نے دیکھ لی کہ کیسے جو ہے نا وہ فیملی کی اسپیسیفک فیملی، کسی اسپیسیفک فیملی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس آ گئے جو ہے. Take a look at the below. This is a set of family members belonging to the same family. Notice though that the members are different. They all share common traits. In this example is the extra alif. Jahada, yujahidu, jihadan, mujahadatan, mujahidun, mujahadun. ٹھیک ہے، تو اس میں الف جو ہے نا وہ ایکسٹرا آ گیا. ہاں، تو یہ بیسیکلی یہ جو ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ جو 8-10 ہم فیملیاں پڑھیں گے وہ بیسیکلی ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس ہے جس کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم پڑھتے ہیں مجرد اور والمزید فی جو ہے. ٹھیک ہے، The distinguishing features of Mujarrad family is that their container in the Huwa version has no extra letter. It consists of only of harakat. Take a look at the following example. جیسے نصارا، کروما، سمعا، ضربا، فہیما، کبورا. یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی احمد فاروق صاحب، اس میں دیکھیں کہ پہلا اور لاسٹ جو ہے یعنی فاعل کلمہ لام الکلمہ جو ہے وہ جو ہے ان تمام کے اندر جو ہے وہ فتح ہے. ٹھیک ہے، جو مڈل والا پارٹ ہے نصرہ میں فتح ہے، کرومہ میں ضمہ ہے، سمعہ میں کسرہ ہے، تو یہ چینج ہو رہا ہے مڈل والا پارٹ. تو اس کے اندر کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ڈالا، یعنی جیسے ہم نے دیکھا شدہ یا الف یا تا، اس میں کوئی، یہ مجرد ہے اس کو، اس وجہ سے اس کو مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، the only thing that distinguishes one family from the other is حرکات. جی اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ہم. جی احمد فاروق صاحب ذرا ایکسپلین کرتے مجرد کو. ہاں، مجرد جو ہے نا وہ بیسیکلی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مختلف فیملیز ہم کے اندر جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے ان کو ایک دوسرے سے، کہ ان کے اندر کچھ ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں، کچھ حرکات آ جاتی ہیں، کچھ لیٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مجرد فیملیز ہیں نا یہ بیسیکلی وہ ہیں جن کے اندر ایڈیشنل لیٹرز نہیں کو آئے گا، حرکات آ سکتی ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے جی. ایکچولی سر شروع میں میرا انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس کو 10 منٹ صبح کے 10 منٹ پہلے میرے مس ہو گئے، اور کوئی بات نہیں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں یہ تمام جو نیچے ہیں ان کے اندر
کوئی ایکسٹرا لیٹرز نہیں ہے، صرف حرکات جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے ہم نے 10 فیملی ممبرز پڑھے تھے نا. اچھا ان کی ایک اور یونیکنیس ہے مجرد فیملیز کی کہ ان کے کچھ ایڈیشنل فیملی ممبرز بھی ہیں 10 کے علاوہ. ٹھیک ہے. جو کہ صرف مجرد کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. تو اس میں پہلا ہے اسم اعلیٰ اس کو کہتے ہیں، جیسے ٹولز کہتے ہیں، جیسے میزان a tool used to weigh scale. اسم تفضیل جو ہے جس میں یہ ہم نے پہلے بھی نحو کے اندر بھی پڑھا تھا، جیسے اکبر، اصغر، ٹھیک ہے، اثقل، افضل، یہ سارے ہم نے پڑھے تھے. یہ اسم تفضیل، یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ ایڈیشنل ہے مجرد فیملیز کے لیے صرف. پھر اسم صفہ ہوتا ہے اس کا ایک فیملی ممبر. ٹھیک ہے. جیسے کریم، رحیم. ٹھیک ہے. اسم مبالغہ، ٹھیک ہے، ہائپربولائزڈ فارم آف دا اسم فاعل، خوان. ٹھیک ہے. جوان، عطشان، رحمان. ٹھیک ہے. تو یہ مجرد فیملیز کا کیریکٹرسٹکس ہے کہ اس کے 4 ایڈیشنل ممبر ہوتے ہیں. یہ مزید فی جو ہے یعنی جو 3 روٹ لیٹر سے بڑے ہیں جن کے روٹ ان میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے مجرد میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر حرکات جو ہے وہی چینج ہوتی ہے، ایڈیشنل لیٹرز نہیں آتے. مزید کے اندر جو ہے مزید جو ہے اس کے بھی ویسے 2 اس کی ٹرمینالوجی ہیں. ایک ہے وہ انشاءاللہ چلیں آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ روٹ لیٹر کے کانٹیکسٹ میں. ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس جیسے لیٹرز ہے، تو وہ مجرد میں نہیں آتا، مزید فی کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نیچے دیکھیں قلبہ ینقلبو جو ہے نا اس سے انقلبہ آ گیا، الف آ گیا اور نون آ گیا، اسی سے انقلاب بنتا ہے نا. تو اسلمہ، ٹھیک ہے، اس میں آ گیا شروع میں، سلمہ، اور سین جو ہے وہ بھی سکون میں چلا گیا. ٹھیک ہے. جاہدہ میں الف ایڈیشنل آ گیا، جہادہ یجہدو. تو تفرقہ میں یہ آپ دیکھیں تا آ گئی اور شدہ آ گیا. تو یہ مزید فی جو ہے نا یہ اس کے اندر ایڈیشنل جو ہے لیٹرز لے کے آئے گا یا یہ شدہ لے کے آئے گا. تو آج کا یہ لاسٹ بیسیکلی پیج ہے آج کے لیسن کا. تو کل سے انشاءاللہ ہم فیملیز اور کنٹینرز کی مزید ڈیٹیل دیکھنا شروع کریں گے. تو یہ ایک سمری ہے آج کا جو ہم نے لیسن پڑھا کہ صرف جو ہے نا یہ بیسیکلی اٹس دا مارفولوجی یہ آئی تھنک بایولوجی کا ورڈ ہے، مارفک بھی اس کو کہتے ہیں، کہ جس میں ایک شیپ سے دوسری چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ سافٹ ویئر میں بھی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا، خاص طور پہ ٹرمینیٹر مووی میں، جس میں ایک جو بندہ ہے جو بیڈ ولن ہے وہ اس کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے، دیٹ از آلسو کالڈ مارفنگ. تو یہ بیسیکلی مارفولوجی ہے جو اس کے اندر شیپس چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک کانٹینٹس ہوتا ہے اور ایک کنٹینرز ہوتا ہے. تو جیسے 3 لیٹر روٹس جو ہیں دے آر دا کانٹینٹس، اور کنٹینرز وہ ہیں جس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کنٹینرز کی گروپنگ ہے یا ان کی جو شیپ ہے وہ فیملی کے لحاظ سے ہے. ایک اسپیسیفک فیملی کے ایک طرح کے کنٹینر ہیں، دوسری کے دوسری طرح کے کنٹینرز ہیں، اور ہر فیملی کے پھر ممبرز بھی ہم نے پڑھا ہوتے ہیں. وہ
صرف مجرد ہیں جس میں 4 زیادہ ہوتے ہیں، باقی وہ 10 ہی ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال دی، all families have the same members, mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa, etc. Shape of the container is further defined by which family member it belongs to. تو یہ ایک اوور آل ان نٹ شیل جو ہے ہمارا آج تھا انٹروڈکشن ٹو سرف کہہ لیں. ابھی ہم نے لٹرلی سرفنگ کرنا نہیں شروع کی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے اسٹڈی پہ جو ہماری حدیث تھی. تو انشاءاللہ کل سے وہ میں سورۃ الکہف کو بھی تھوڑا انکارپوریٹ کروں گا اس میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدن کا مطلب یہ کہ یہ جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، عمر ابن الخطاب، پورا ان کا نام جو لکھا ہوا تھا، تو یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایدن کا مطلب ہے آلسو، یعنی سیم ہی ہیں جو پچھلے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا بینما ایکچولی اٹس اے کمبینیشن آف بینا ما، لیکن وہ مل کے اس کا مطلب آ جائے گا وائل. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ while we were sitting، جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، we were sitting عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند رسول اللہ. تو یہ جو ہے یہ مضاف بن گیا اور آگے یہ یعنی کنیکٹڈ مضاف ایک قسم کا بن گیا. رسول عند رسول للہ، ہاں یہ کنیکٹڈ مضاف ہی بنے گا جی. ایک جو ہے وہ ظرف کی وجہ سے بنے گا اور ایک اس وجہ سے بنے گا جو پوزیشن کی وجہ سے، رسول اللہ. ذات یومن، ون ڈے. از طلع جیسے طلوع نہیں ہوتا، علینا، از طلع علینا رجل، کہ ہمارے اوپر ایک آدمی اپیئر ہوا، طلوع ہوا یا نظر آیا، سامنے آیا. شدید بیاض الثیاب، شدید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ایکسٹریم، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. بیاض جو ہے یہ ابیض وائٹ کلر ہے نا، بیضا انڈے کو بھی کہتے ہیں، اس سے وائٹ. ثیاب جو ہے اس کے کپڑے، کلوتھس، ٹھیک ہے، ثوب کی جمع ثیاب. شدید سواد الشعر، شدید میں نے بہت زیادہ ایکسٹریم، سواد اسود سے بنا ہے، یہ کالے کو کہتے ہیں شعر، کہ اس کے کپڑے بہت سفید تھے. ایک یعنی ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے شدید سفید تھے اور اس کے بال شدید کالے تھے. لا یرا، ٹھیک ہے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. تو ہمیں لا یرا، یرا کا مطلب یہ کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ we do not see، یا اس کو دیکھیں ایک تھوڑا ڈفرینس دیکھیں کہ جب وہ حدیث کی روایت کر رہے ہیں نا وہ پاسٹ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ جب اپنے کامنٹس دے رہے ہیں وہ پریزنٹ یوز کر رہے ہیں. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ٹھیک ہے، کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کوئی بھی اس پہ کچھ سفر کا اثر. لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس پہ کچھ سفر کا اثر بھی نہیں نظر آ رہا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں. ولا یعرفہ، اور نہیں جانتا تھا اس کو، منا دو سے بنا ہوا ہے نا، احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا.
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے جو نیز ہیں، اپنے گھٹنے جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر لیا. اسندس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، ایسے گاڑنا، ٹھہرانا، ٹھیک ہے. رکبتیہ الا، اپنے اس نے جو اپنے اس نے جو نیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیز کے ساتھ جوڑ لی. ووضع، وضع کا مطلب ہے ہی پٹ کفیہ علی فخذیہ، تو اپنے ہاتھ جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھائیز پہ رکھ دیے، ٹھیک ہے. تو یعنی لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا یعنی سین تھا کہ وہ آیا ہے اور نہ اس کو کوئی پہچانتا ہے، اور بس گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ لیے اور اپنے آپ کی تھائیز پہ ہاتھ رکھ لیا. فقال، اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علی الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبر، یہ ایکچولی یہ وہ فارم بن رہی ہے کمانڈ والی نا، خبر یخبرو، تو یہ لائٹسٹ فارم میں اخبرنی، مجھے بتائیے، مجھے اطلاع دیجیے، مجھے خبر دیجیے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام، اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومُ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تو حج کرے گھر کا، بیت اللہ کا، ان استطاعت. اب یہ لفظ جو ہے نا استطاعت، یہ وہ فیملی کی وجہ سے ایسے بنا ہے ایکچولی، تو یہ انشاءاللہ آئے گا آگے، یہ خاص اسپیسیفک فیملی کی وجہ سے اس کی یہ شکل بنی ہے استطاعت، ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ اگر آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج بھی کریں آپ، ہے نا. تو یہ ہو گیا. قال، تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا صدقتا، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یعنی صادق نہیں ہوتا جیسے سچ بولنے والا، اسے صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فعجبنا، کہ ہمیں بڑا عجیب لگا، we felt strange اس کے لیے، کہ يسأله، کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، وَيُصَدِّقُهُ، اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی نارملی تو سوال کرنے والے کو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ یہ میرے پاس جواب کیا ہے، تو اس کو سوال کا بھی پتہ تھا، جواب کا بھی پتہ تھا. پھر انہوں نے کہا قال، پھر انہوں نے کہا فاخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ کے ساتھ، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ٹھیک ہے. اور ایمان لے کے آؤ قدر پہ، خیر اور شر دونوں پہ. قال صدقت، انہوں نے پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ نے صحیح کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں، ایکسیلنس کے بارے میں بتائیے،
کہ ایکسیلنس کیسے اچیو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. قال ان تعبد اللہ، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان تعبد اللہ. یہ ان جو ہے یہ ہم نے اس کا پڑھا، یہ حروف جو تھے نا مجزوم اور منصوب والے، یہ ان میں سے ان تعبد اللہ کأنہ کی، یہ آئی تھنک غلط ہے، یہاں کأنہ کا آنا چاہیے، کاف کے نیچے کسرہ نہیں ہے، یہ مسٹیک ہے. کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک، ایسے گویا کہ تراہ کہ آپ اس کو دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر آپ یعنی یہ اچیو نہیں کر سکتے اسٹیج یا میں یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، تو یہ کہہ رہے ہیں فإنہ یراک، کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے. یہ لم تکن بھی آپ کو یاد ہوگا، لم تکن من الساجدین، یہ لم تکن کا بالکل لاسٹ ہمارے جو 2 لیسن تھے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا. قال، پھر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا فأخبرنی عن الساعہ، ٹھیک ہے، آپ مجھے خبر دیں، مجھے بتائیں قیامت کے بارے میں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. مسئول جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس سے سوال پوچھا جائے، اور سائل جو ہے وہ سوال پوچھنے والا، کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا من السائل، جو سوال کرنے والا اس سے. تو یعنی مطلب آپ نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں نا. قال فاخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں اس کی نشانیوں کے بارے میں. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ فیمیل سلیو جو ہے، امت کہتے ہیں فیمیل سلیو کو، عبد جو ہے وہ میل سلیو کو کہتے ہیں. ان تلد، ولادت کرنا، مطلب گیو برتھ کرنا. ٹھیک ہے، یہ میننگ اس کے ادھر لکھے ہوں گے، شاید یہ نہیں ہے. ہاں سر اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں اوپر ہے. ہاں ان تلد الامۃ ربتها، کہ وہ اپنے ماسٹر کو، یعنی ایک سلیو گرل ہے، وہ اپنے بیسیکلی ماسٹر کو برتھ دے گی. ٹھیک ہے، حالانکہ سلیو جو ہے وہ یعنی اس کا اصولاً تو جو کلچر ہے وہ تو یہ کہ وہ بھی سلیو ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کا ماسٹر بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ عُرَاةَ الْعَالَةَ، حفات ہے بیئر فٹ، عورات جو ہے یہ نیکڈ بیئرلی کلوتھ جو ہے، مطلب بالکل ننگے کو نہیں کہتے. العالۃ جو ہے وہ پور. کہ دوسری اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بیئر فٹ آدمی ہے یا بیئر فٹ یعنی لوگ ہیں، اور بیئرلی ان کے پاس کپڑے ہیں، اور وہ غریب ہیں. رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، ٹھیک ہے، اور رعاء الشاء، شاء کہتے ہیں بھیڑوں کو، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، کہ وہ بیسیکلی بھیڑے چرانے والے ہیں. تو 4 چیزیں آپ نے بتائی ان کے بارے میں نا، کہ ایک تو ان کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہیں ہے، کپڑے پراپر پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے پراپر نہیں ہے، پور ہیں، بھیڑیں چراتے ہیں. یتطاولون فی البنیان، بنیان جو ہے وہ بلڈنگز کو کہتے ہیں. یتطاولون، طویل نہیں جیسے کہ لمبی لمبی بلڈنگز بنانے میں آپس میں ایک دوسرے سے وہ کمپٹیشن کریں گے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ابھی
ہمارے سامنے کتنے برج بنے اور کیا کیا بنے. ٹھیک ہے. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم پھر انطلق. انطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے گئے نا، ہی لیفٹ، جو بھی وہ آدمی آئے تھے. فلبثنا لبثا جو ہے یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے سورۃ النمل میں. تو فلبثنا مليا، ملین کا مطلب یہ ہے کہ کافی دیر، کہ ہم کافی دیر بیٹھے رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثم قال یا عمر، اے عمر، اتدری، کہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اتدری من السائل، کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا. ڈو یو نو ہو واز دس پرسن ہو کیم ٹو آسک کوسچنس. قلت، میں نے کہا، اللہ ورسول اعلم. ٹھیک ہے. قلت قلنا، یہ فعل ماضی آ گیا. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اعلم، زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإنه جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ definitely he was جبریل. اتاکم، he came to you، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین تم کو سکھائے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. رواہ مسلم رقم 8 جو ہے سوری اپنا سمن، رقم الثمن 8 نمبر 9 9 7 7 6. اچھا جی، یہ 2 حدیثیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اب میں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اٹس ویری ایزی، تو ساتھ میننگ بھی. اب کل سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا نا کروں گا. آپ ویسے حدیث 3 جو ہے اس کو دیکھ لیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کس کی باری آئے گی. تو میں انشاءاللہ اسی طرح میننگ بتا کے تو پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں. تو 2 تو میرا خیال تھا کہ میں خود کر دوں گا، 2-3 اب انشاءاللہ آپ سے خود کرواؤں گا. تو یہ ہو گیا ہمارا. کل سے سورہ کاف بھی ہم شروع کریں گے ساتھ. تو دس از اوور آل الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا آج ہمارا لیسن. کوئی کویسچن ہے تو بتائیے. طرف سے جو پچھلا نا پیج، اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے. طرف سے پچھلا آج کے لیسن میں، آج کے لیسن میں چلے میں دوبارہ شیئر کر دیتا جہاں ہوں. سرف کی سمری آتی ہے نا، اس سے پچھلا پیج. یہ والا؟ ہاں جی، یہ والا. سر اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں، نہیں یہ اسلمہ والا. جی جی. اسلمہ، جاہدہ، تفرقہ، تعاونہ، استغفرہ، اس میں ہم نے روٹ لیٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. جیسے استغفرہ، اس میں تو غفر آ گیا نا، غیر فارا. جی وہ بھی کرنے ہیں. اصل ہاں چیز جی. یہ کہ روٹ لیٹرز یہ اس میں وہ بتا رہے ہیں. ہم نے پہلے اس سے پچھلا دیکھ لیں. ہم نے پڑھا تھا ایک ہوتی ہے مجرد اور ایک ہے مزید فی. مجرد میں ہم نے دیکھا صرف حرکات آتی ہیں، کوئی ایڈیشنل لیٹرز نہیں آتے. ٹھیک ہے. جی جی. اور پھر اور اس کے ساتھ ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ 4 اس کے اور فیملی ممبرز بھی ہیں مجرد کے. مزید فی میں جو نہیں ہے، مزید فی میں وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں 10. مزید فی جو ہے اس کے اندر ایڈیشنل حرکات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لیٹرز بھی آتے ہیں. یعنی مجرد میں خالی حرکات آ گئی، تو ایکسٹرا اس کے اندر ایکسٹرا لیٹرز بھی جو ہے نا وہ آئیں گے. یہ دیکھیں مزید فی میں. کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا تو انشاءاللہ کل سے پھر ابھی کوئی کویسچن ہے تو بتائیے. اس دفعہ میں نے کوئی ہوم ورک نہیں دیا خود ہی، کیونکہ میرا خیال تھا وہ کوئی اتنا لیسن مشکل بھی نہیں تھا، اور
مطلب اس پہ کوئی اتنا زبردست قسم کا ہوم ورک بھی نہیں میں بنا سکا. تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے ہم ہوم ورک کا سلسلہ شروع کرتے ہیں صرف کے اوپر جو ہے. اینی کوشچن؟ چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.